زمانے کے شبکارہ تقسیم شد بنابراین در اینجا دو ایدئولوژی ملی وجود دارد. این اساس ایدئولوژی یک پاکستان است. اما وقتی به ایران و آسیا میانه نگاه میکنیم نقاط مشترک زیادی میبینیم. از آنجا مهاجرت های زیادی به شبکارہ صورت گرفته است. بنابراین قبایل و تعداد زیاد در اینجا ساکن شدند و زبان فارسی پیوند بزرگی است. بنابراین برای هند آن را دو ایدئولوژی ملی مینامیم و برای ایران و آسیای مرکزی میگوییم یک ایدئولوژی ملی وجود دارد. چیست فرق شعر حافظ با سرود مولوی؟ مکتب ہندی عراقی و خراسانی یکیست. فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟ رودکی و حضرت جامی و خاقانی یکیست. مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند. ای برادر اصل ما را نیک میدانی یکیست. بار دیگر خوش آمدید. میں مختصراً صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلطان باہو اور مولانا رومی ان کی تعلیمات اور ان کے جو تربیت ہے وہ اس خطے کے لیے اور اس خطے کے لوگوں کے لیے کبھی اجنبی نہیں رہی. آپ جتنی اعلیٰ صفات اپنی اس سوسائٹی کی شمار کر لیں جو سوسائٹی آج کی اس ڈیجیٹل ایج سے پہلے، ڈیجیٹل ایج گو کہ آپ کو کوئی بد اخلاقی نہیں سکھاتی. بد اخلاقی ہم اپنے رویوں سے بڑھاتے اور پھیلاتے ہیں، اس کا کسی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن ہم جس ایرا کے اندر داخل ہوئے اور اس میں جس طریقے سے ہمارا تمدن، اخلاق، روایات، اقدار ہمارے ہاتھ سے نکلی ہیں، یہ جتنی اقدار اور اخلاقیات ہیں جن کو آج ہم ایک منفی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، یہ ساری وہ اخلاقیات ہیں جو ہماری ان بنیادی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے. اور وہ جتنی اعلیٰ اقدار، اعلیٰ روایات جن کو ہم شمار کرتے ہیں وہ اس تربیت کا فیضان تھا جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے اور مولانا رومی کی تعلیمات سے پھیلی. اور یہ صرف تعلیم نہیں تھی، یہ صرف شاعری نہیں تھی، بلکہ یہ اس فلسفی کی انٹرنلائزیشن تھی سوسائٹی کے اندر، ٹرانسفرمیشن تھی سوسائٹی کے اندر کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ دونوں بزرگوں نے، مولانا جلال الدین رومی نے بھی اور حضرت سلطان باہو نے بھی، نہ صرف یہ کہ انہوں نے کلام لکھا، یہ کتب لکھی یا شاعری کی، بلکہ انہوں نے ایسے سلسلوں کی بنیاد رکھی، ایسی درس گاہوں کی بنیاد رکھی جہاں پہ جو لوگ آتے تھے وہ اپنی تھیوری کا ان کو پریکٹیکل سمجھاتے تھے اور اسی سے اس خطے کے اندر، اور یہ پورا جو ایک گریٹر ہمارا خطہ ہے جہاں پہ یہ زبان بولی جاتی تھی فارسی، اس کے اندر لوگوں کی اس چیز کے اوپر تربیت ہوئی. اور میرے خیال میں آج جس وجہ سے ہمیں ان بزرگوں کی طرف، ان کے پیغام کی طرف، ان کی تعلیمات کی طرف زیادہ کشش محسوس ہوتی ہے، وہ کشش صرف ان کی فصاحت کی یا صرف ان کی بلاغت کی نہیں ہے، وہ صرف ان کی زبان دانی کی اور ان کی فلسفیانہ مشکافیوں کی نہیں ہے، وہ صرف ان کے بہت زیادہ کتب کے مصنف ہونے یا کوئی بہت اچھا قادر الکلام شاعر ہونے کی نہیں ہے، بلکہ اس کشش کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ ان کی درس گاہوں میں، ان کی تربیت گاہوں میں بہت اعلیٰ انسان تیار ہوئے جو صدیوں تک ہمارے رول ماڈل رہے ہیں. ہم عام طور پہ اس چیز کو بہت اہمیت نہیں دیتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی جو درس گاہیں تھیں ان کا دائرہ اثر کتنا وسیع تھا. آپ اپنی سوسائٹی کا، آپ کی جو روایتی سوسائٹی کہی جاتی ہے پاک و ہند کی، اس کا کوئی ایک سیگمنٹ دکھا دیں جس کے اوپر ان بزرگوں کی، ان کے افکار کی،
ان کے نظریات کی چھاپ نہ ہو۔ آپ شاعری تو چلیں، یہ دونوں شاعر تھے، اس کو آپ ایک طرف رکھیں، آپ یہاں کا فن تعمیر لے لیں، آپ یہاں کی موسیقی لے لیں، آپ یہاں کے لوکل کلچر میں لباس لے لیں، زبانوں کو لے لیں، خطاطی کو لے لیں، رنگوں کو لے لیں، مصوری کو لے لیں، آپ کسی بھی چیز کو لے لیں، آپ کو اس کے اندر ان کا وہ ایک عملی کنٹریبیوشن نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں موسیقی کو دیکھتا ہوں، آپ صرف موسیقی میں سازندوں کو دیکھ لیں، راگ خانوں کو دیکھ لیں، آلات موسیقی کو دیکھ لیں اور اس کی باقی چیزوں کو دیکھ لیں، کتنا بڑا انفلوئنس ہے جو ان لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر مرتب کیا۔ اور اس کے بعد آپ کی جو روز مرہ کا سماج تھا، جو لین دین تھا۔ ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ایک لفظ بولا جاتا تھا جو خاص ہماری بیلٹ ہے جہاں سے ڈاکٹر معین نظامی صاحب اور ہم تعلق رکھتے ہیں، سرگودا، جھنگ، خانیوال، لودھراں تک، ڈی جی خان، لیا، یہ ہمارے اس وسیب میں ایک جملہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی آدمی نپی تلی، انصاف کی، اعتدال کی پوری خوبصورت بات کرتا تھا تو اس کے لیے پنجابی میں ایک اپریسیشن کا جملہ تھا کہ میاں وپار ہے۔ وپار کہتے ہیں بیوپار ہونا، تجارت ہونا۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ تجارت کا، لین دین کا اتنا اعلیٰ طریقہ کار، رویہ، اس کی روایت یہاں ایگزسٹ کرتی تھی کہ آج بھی اگر کوئی آدمی انصاف کی پوری نپی تلی بات کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ وپار ہے، یہ ایسی تجارت ہے جس کے اندر کھوٹ نہیں، جس میں ملاوٹ نہیں، جس میں ناانصافی نہیں، جس میں بے عدلی نہیں، جس میں ظلم نہیں۔ تو یہ اس کلام کی، اس فلسفی کی، اس تعلیم کی انٹرنلائزیشن تھی سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، عام لوگوں کے اندر، جس سے وہ اعتدال تھا۔ اور آپ یقین جانیں کہ آپ اعتدال کو ترک کر دیں، اعتدال صرف آپ کے عقیدے سے نہیں نکلتا، اعتدال آپ کی اجتماعی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے جو اعتدال کی سوچ ہے وہ صرف آپ کے عقیدے کو یا صرف آپ کی فکر کو متاثر نہیں کرتی، وہ آپ کے پورے لائف سٹائل کو متاثر کرتی ہے۔ اور آج جو اس پوری سوسائٹی کے اندر جس کا ہم رونا روتے ہیں، ہر وقت روتے ہیں، اور ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں ان پہ جو ٹکر چلتے ہیں اور جو پروگرام ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ ایگزیجریشن کے ساتھ رونا روتے ہیں، آہو بکا کر کے، تو اس سے بھی ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں پہنچ چکے ہیں اس کی وجہ ان تعلیمات سے اور ان تربیت گاہوں سے ہماری دوری ہے، اور اس پیغام سے عملاً ہماری دوری ہے۔ اور جو مولانا جلال الدین رومی اور حضرت سلطان باہو کو پنجاب یونیورسٹی میں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں لے کے آنا اور ایک ایکیڈیمک ڈیبیٹ کا حصہ بنانا، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ان اجتماعی مسائل کا حل تلاش کر سکیں جو آج ہماری سوسائٹی جن کو فیس کر رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ کانفرنس میں ہم ایک مثبت پیغام لے کے جائیں گے جو اس گفتگو کو، اس پیغام کو نہ صرف ایکیڈیمکلی آگے بڑھائے گا بلکہ انفرادی طور پہ ہماری اپنی زندگیوں کے اندر بھی ایک تبدیلی مرتب کرے گا۔ آپ سب کی توجہ کا بے حد شکریہ۔